10 ہستیوں کی توہین کر رہا ہے. سر یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے نا, یہ کریٹیکل پرابلمز کے ساتھ میں سامنے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں نے یہ بتایا تھا اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہتے تھے جب ان سے لوگ پوچھتے تھے بتائیں قیامت والے دن لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو وہ کہتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام نبی اور پوری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور اس کے آگے تعویل کی ہے مصنف نے, عطار صاحب نے. عطار صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی گستاخی نہ سمجھے, اور کی نہیں سمجھے بھی گستاخی. وہ کہتے ہیں اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جایا کرتے تھے. اچھا, اور اس کو کہتے ہیں شطحیات. عربی میں اتنا موٹا لفظ رکھا ہے کوئی ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیڑی قرآن حدیث ہے. اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے بونگیاں. ہاں سر, شطحیات کا آپ ترجمہ کر لیں, اول فول جو بول دے نا اس کو کہتے ہیں شطحیات. کیا کسی اجنبی لڑکی کو اسلامی دعوت دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ اسے چیٹ کی جائے؟ جی اجنبی لڑکوں کو دعوت دینا, لڑکیوں کو دیتے ہیں. ہاں لڑکیاں کو دعوت دیں گے, کون سا تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ شیطان کا ایک خوبصورت جال ہے, اپنے آپ کو مطلب گمراہ کرنے کے لیے انسان خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے. کوئی اسلام میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے, ایک بریلوی عالم اور پی ایچ ڈی اسکالر جناب ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا بھائی پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی جوابی ویڈیو کی پہلی برکت ظاہر ہو چکی ہے جی, اور ڈاکٹر مصباحی صاحب نے باجزید بستامی کو تابعی کہنے والی بات سے ویڈیو میں رجوع ریکارڈ کروا دیا ہے. علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس حوالے سے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کو اپریشیٹ کریں تاکہ انہیں باقی ایشوز میں بھی توبہ کی ہمت مل سکے. شکریہ. ہمیں کوئی آر نہیں ہے جی, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. میں اب یہ بھی ان کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی ڈگری کہاں سے کی تھی, کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بایزید بستامی تابعی ہیں یا بعد کے ہیں, یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ لک پھر بھی وش کا رہی ہے. اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے, وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے, مجھے لوگوں نے بھیجی ہے, لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں یعنی اوور لک کر دوں گا اس سے اور کہوں گا کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے, اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی سے تابعی نکل گیا تھا, وہ تو بعد میں آئے تھے, وہ امام جعفر کے مرید تھے. تو یہ اس سے بڑی غلطی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفا 148 ہجری 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب امام جعفر رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے 40 سال کے بعد, کم از کم 40, ویسے تو 43 بنتے ہیں, بایزید بستامی پیدا ہوئے ہیں. تو جو بندہ 40 ایئرز پہلے فوت ہو چکا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ مرید ہے, تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں قبر پہ جا کے مرید ہوا ہے. یہ قبر پہ جا کے مرید نہیں ہوا ہو جاتا, ورنہ جو تابعین سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے, ان کو چاہیے تھا وہ بیعت چھوڑ کے سیدھا قبر رسول پہ آ کے نبی الاسلام کی بیعت کر لیتے. یہ بیعت اس طریقے سے تو نہیں ہوتی ہے. بہرحال تکفیر کرنی پڑے گی. بہرحال غامدی صاحب کو میں پھر بینیفٹ دوں گا کہ غامدی صاحب کم از کم مولویوں کی طرح 2 نمبر نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو اصول کھڑا کیا نا وہ اس پہ پکے ہیں. میں انشاءاللہ اتوار دن بتاؤں گا بھی, یہ ان سے اس دفعہ ڈسکشن ہوئے اس ٹاپک پہ. ایک بابا جی وہاں پہ آ گئے تھے تو وہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے غامدی صاحب کے. کہہ رہے تھے نہیں آپ بتائیں. انہوں نے کہا جی میں نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی نبوت ماننے کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں آپ کہیں قادیانی کافر ہیں. ان کا یہ میرے پاس نہیں ہے اختیار. ایگزیکٹلی. اچھا ہاں اب سنیں نا, لیکن وہ کہہ رہا تھا جب آپ کفریہ مان رہے ہیں تو کافر کیوں نہیں کہہ رہے. تو یہ بار بار انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس کا اختیار نہیں ہے. تو وہ بابا جی کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح کی بات پھر ہم سمجھا سکتے ہیں. میں غامدی صاحب نے کیا ادھر دیونا تھا اسپیکر بنو. ہاں پھر میری طرف ٹر پیا نا, وہ ایسی کہ ایک تیری میں 2 شکار کر جاواں. وہ ایسی دیوبندی علی بھائی دیں گے. علی بھائی نا پھر جو اسپیکر پکڑے نا, میں کہا جی بم دسو اشرف علی رسول اللہ دیکھا ہے میرا کلپ. ہاں جی میں نے علی بھائی دیکھا ہے. اور میں نے کہا وہ کراچی کے مفتی کا بھی کلپ دیکھا ہے جس نے دفاع کیا ہے اس کا. کہتا ہے جی ہاں کیا ہے. میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہے, میں تو نہیں اشرف رسول اللہ مانتا. تو میں نے کہا کہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں وہ کیا ہے.
کہتا جی چھوڑ دیں اس بات کو. میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب پہ ہیں, غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. تو وہ پھر ساروں نے وہاں پہ کلیپنگ کی کہ واقعی غامدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. دیوبندی بریلوی بھی اپنے بابوں کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہم عقیدے کو کفریہ کہتے ہیں, اس بندے کی تکفیر نہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہا کہ میں عبارتوں پہ کفریہ فتویٰ دے رہا ہوں, بندوں کی تکفیر نہیں کروں گا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو. صحیح, وہ اپنے پاس وہ احتیاط والا پہلو رکھتے ہیں نا اپنی جگہ. یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ. بل فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ آپ کتے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اپنے بچے کو اٹھا کے نہیں نماز پڑھ سکتے. ہاں, اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی مہربانی کریں کہیں منہ نہ مار دے آپ کو, منہ چونکہ تھوک نہ پا کے منہ اس کا جو ہے. اچھا منہ ہے تو یہ پرانے بزرگ بھول گئے نا کہ منہ تے بن لیا ہے جو پیشاب کر دیتے. نہ میں وابی نہ میں وابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب, یہ علمی گل ہے. اچھا بزرگ منہ بننے کا لے کے جی پیمپر دا بھول گئے جی. ساڈا بچہ ہوئے تو پہلے کہ جی بابا اس کو پیمپر بنایا جائے پہلے کتے کو, ٹھیک ہے, انہوں نے پتا ہے پیمپر ضروری چیز. تھوڑے بزرگوں نے تو اتنا نالج بھی نہیں سی جیسے ساڈے آج کل کے بچوں ہے. دیکھیں منہ باندھنے کا تو فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ آپ کتا اگر اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں اپنا تو منہ باندھ لیں, تو پیمپر نہیں اس کو باندھا ہوا, وہ پیشاب کر دے گا. اپنے بنائے ہوئے مسئلوں میں یہ بات اے گلاں تانوں ایتھے ہی لبھنیاں نے سر, یہ بزرگاں کول نہیں ہوندیاں. اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ کیا ہم حنفیوں کی مسجد میں رفع دین اور اونچی آمین اس وجہ سے کہنا چھوڑ سکتے ہیں کہ آس پاس والے ہمیں وہابی سمجھیں گے؟ نہیں, اگر آپ کو وہابی سمجھیں تو آپ کہہ دیں کہ عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر جب آپ منہ سے بول کے کہیں گے نا میں وہابی نہیں ہوں, یہ تو کوئی وہابی تو نہیں یہ بات کرے گا نا, تو آپ وہ مان لیں گے ان کو کہ میں وہابی نہیں ہوں. تو یہ کہنے سے پہلے اگر اس کا اکرام مسلم کر دیں وہ تو کس سے کرنے والے کا یہ بہت کم ہوگا, اب تو کافی ٹالرنس آ گئی. اس سے پہلے پھر یہ کریں کہ ایک عطر کی شیشی, ایک خوبصورت سا لٹھے کا جوڑا پیک کر کے امام صاحب کو کر دیں, وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ثابت ہے. تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا. ہاں جی, بڑا مہنگا پڑ جائے گا. تو سر پھر اللہ سے تو کرنا ہی پے گا نا, تو کیا کرو, اللہ سے تو کرنا پے گا سب کچھ. اور یہ لوگوں نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے. کیوں جی, ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں لیتا چونکہ میں جیلم شہر میں رہنا بھی ہے, یہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ان کے فالوورز ہیں, بڑے نمازی بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس گاؤں میں ان کی مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا تھا وہ باہر کے ملک میں تھا, میرے لیکچرز دیکھتا تھا, انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. وہ کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا ادھر نماز پڑھوں گا تو وہ پیروں کا تو گڑھ ہے وہ, تو مجھے کیسے, میں تو پہلے کہتے ہیں میں تو بچپن سے اس مسجد میں جانے دیتا تھا, ہوں تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے دینی جڑا جانا دینا سی. کہتے میں نے کہا جی, مجھے کہتے مجھے علی بھائی آپ کی بات یاد آئی, کہتے میں نے پیسے عطر یہ وہ سب گفٹ خریدے, جاتے مولانا صاحب کو دے دیے. ٹھیک ہو گیا جی, تو کہتے ہیں نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا. کہتے ہیں اگلی نماز کا وقت ہوا تو وہ کہتے ہیں میرا نام لے کے مولانا نے کہا کتنے یار جان دے نا, آئے صدقے جان دینا کتنے رہ گئے ہیں. سر ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. لوگ کہتے ہیں نا ڈنڈا پیر, ڈنڈا پیر نہیں ہے, پیر مال ہے. ڈنڈے نال سارے کام نہیں ہوتے, مال نال سارے کام ہو جاتے ہیں. باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں, جی یہ ادھر آئی, یہ کر گئی, وہ کر گئی, تو یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہے. جب تک فزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا. اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا, وہ ایک کو روشنی سی نظر آتی ہے, تو وہ تو سر ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے, چونکہ یہ ایچ ڈی کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, تو نائٹ ویژن کیمرے ہیں, تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہیں کیا, میں نے کہا فرشتے جو نا, یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہی فرشتے نے, سائنس دی زبان ہی فرشتے کوئی نہیں نے, یہ تو انہوں کہانی کرائی گی. فرشتے تو اپنی جگہ ایک مخلوقات ہیں. یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم ملکوں میں ہم ٹیکسز جو دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے ٹیکسز کا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم جو فوجیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں مسلمانوں کے خلاف. اتنی لمبی ایکویشن آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسز کا پیسہ صرف فوج پہ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا, ویلفیئر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس لیول تک باریکیوں میں اگر آپ پڑھیں گے پھر آپ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ ہاں ڈائریکٹلی اگر آپ سے کوئی فنڈنگ مانگتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لانچ کرنے کے لیے مہم کو ہمیں پیسہ دیں, اس میں آپ نہ دیں. ٹھیک ہے, آپ تو اچھی سی نیتیں ہی کر لیا کریں. وہ علماء بھی جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب اگر کسی کی حرام کی اور حلال کی کمائی مکس ہے
تو آپ کو اگر دعوت میں بلاتا ہے تو دعوت کھا لیا کرے اور یہ نیت کیا کرے کہ ہم حلال والے حصے سے کھا رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ حلال والے پورشن کے اوپر لگ رہا ہے. ہاں ڈائریکٹلی جہاں آپ کو پتہ چل جائے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس میں آپ حصہ نہ بنیں. اللہ ہوگا, باقی ساری مخلوقات ختم ہو چکی ہے قیامت سے پہلے. قیامت سے پہلے یا قیامت یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے. ایک تو قیامت آنا ہے نا جسے الساعہ کہا جاتا ہے, ایک پھر حساب و کتاب والی قیامت ہے. اس سے پہلے جو وقفہ ہے یعنی وہ آخری نفخے سے پہلے کا جس میں لوگ زندہ کیے جائیں گے, زندہ کیے جانے سے پہلے. ہاں دوجی کر لیں یار, طارق جمیل صاحب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں. چلے انڈورسمنٹ مل گئی. طارق جمیل صاحب کا دوسرا بیان ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے زخموں کی پیپ پی کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی. نہیں پیپ نہ پیے, یہ حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر. بعض محدثین اسے صحیح درجے کی بھی کہتے ہیں, حسن درجے تک, کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت کا خاوند کا عورت پہ اتنا حق ہے کہ اگر اس کے پورے جسم میں زخم ہو اور پیپ رستی ہو اور اس کو چاٹے تب بھی اس کا حق. یہ نہیں کہا حضور نے کہ چاٹنا شروع کر دو, یہ وہی ہے جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے, صحیح ہے, یہ کرنا نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے مطلب ایک بات کی گئی, ایک انٹینسٹی بتائی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خاوند کو زخم ہے تو وہ بیوی کو کہے چاٹ, نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا, یہ بس ایک سمجھانے کے لیے. آمین جو ہے نا اہل حدیث جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا, یہ بھی تو غلط ہے. درمیانی نارمل, آپ امام کی قرات سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جاتی تھی, مسجد تو گونجے گی جب 10,000 بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گونج جائے گی. 10,000 بندہ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو نہیں 10 بندے نے 10,000 بندے کے برابر آواز کرنی ہے. امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں آپ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, بس اتنا آپ کہہ رہے ہیں. اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں کافی ہے, اینف ہے. حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے. رفع الاجدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو, آمین سے ہوتی ہے. کیونکہ رفع الاجدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں, ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے, ان کو کچھ چھیڑ رہا ہے. جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کی کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے, لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا تو کونے کلو جاتا ہے وہ بھی کرتا کھینچا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہڑا ہے آمین مسئلہ خراب کر دیجئے, آمین ایڈی اونچی نہ کیا کرو. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں, آج سے تقریباً نا کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے, وہ ان کے پاس ہے مسجد. میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا وہ بڑا سخت, ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاج ہی ہوتے ہیں, بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی, تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا. میں تو خیر نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا, میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے کوئی 500-600 بندہ تو کم از کم ہوتا ہے, کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے, فل بھری ہوئی ہوتی ہے. اور رمضان ہو تو 1,500-2,000 بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں. اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پار دوسری بریلویوں کی مسجد ہے, وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چکے پڑھ لیتا ہوں. تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام, اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی, شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں. تو میں نے یعنی آمین کی, وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے. میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الاذان کیوں نہیں کیا, آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے, یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی, یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم کے سمجھتا ہوں میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی سپیکر لگا ہوا ہے, سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی, تو دعا ہوگی نا کافی, آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے, میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے تو بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو. میں پھر سیدھا ہو گیا نا, میں تو پہنچ نہیں, میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چنڈا. میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے, کیا جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو. اچھا وہ چپ, وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا. میں نے کہا مجھے جواب دو, میں کھڑا ہو گیا نا ادھر,
میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے, پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودی والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو, ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے, اس کی بند کروائیں, خلاف سنت کر رہا ہے. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں, اور ادھر جب کوئی کہہ رہا ہے, ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر, تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں, آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں, میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں, آپ کو پکڑ دیں تو مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, اہل حدیث اور اہل شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے. یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں, یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی مسیتی کو بڑھیا ہے, نہیں برا مانتے, نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے, اونچی آمین کہی ہے, کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں, آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی مارے یہاں پہ, وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں, تو وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے میرے لیکچر سن کے. تو مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں, میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جب میں نے نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع دین شروع کر دیا ہے. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافعی بھی تو کرتے تھے نا, تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مقتدیوں کا, یہ شافعی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافعی ہو گیا ہوں, اس کو بعد پتہ چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافعی ہو گیا ہوں, میں تو شافعی تو نہیں ہوں, میں تو محمدی ہوں. کہتا پھر تو میں تمہیں رفع دین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع دین کر سکتے ہیں, محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں, نہ میں وابی نہ میں بابی, اور تسی بابیاں دے پجاری ہو, پجاری. میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. گھر پر کتا رکھنا اسلام گھر پر کتا رکھنا اسلام میں منع ہے, اور اس کا کوئی گناہ تو نہیں کہ میری ورکشاپ میں گرمی کے مارے 2-4 کتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھنڈی جگہ پہ, اور کچھ بلیاں بھی کبھی آتی ہیں, ان کو میں کھانے کے لیے بھی کچھ ڈال دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ عمل غلط ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں, بالکل صحیح ہے یار, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. یہ معاملے کچھ اور ہے, کیا کتے سے کوئی چڑ نہیں ہے جی. وہاں خنزیر بھی ہے, اس کو بھی کھانے کو دیں آپ, اللہ کی مخلوق ہے نا. ورنہ تو قرآن میں آتا ہے خنزیر جہاں نظر آئے اسے مار دو, صرف یہ کہا گیا خنزیر کا گوشت نہیں کھانا, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی مخلوق ہے یار. علی بھائی یہ کتے کے کہتے ہیں کہ 7 قدم دور ہی ان کا سانس آ جائے تو وہ کپڑے اور پلیت ہو جاتے ہیں. وہ ابھی بنایا ہے. کیا اچھا یہ کتے کا سانس کہہ رہے تھے, تو وہ جس کتے کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں ہے کہ جو علماء سو کتے کی مثال ہیں, ان کے سانس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ بھی تو کتے ہیں نا, ان کا بھی ذرا یاد رکھا کریں, ان کے بارے میں بھی سوال کیا کریں. تو یہ چیز ہے. فکر ان لوگوں کی کیا کرنی ہے جو بیچارے خود آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی فکر کر کے کیا کر رہا ہے. ایک فرقے میں کئی فرقے مطلب فرقیاں بنی ہوئی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی کیا فکر کرنی ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں. بلکہ ایک نجی محفل میں ایک بہت بڑے بریلوی مناظر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھے تھے, تو ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ ان کا گیٹ اپ نہیں تھا, داڑھی وغیرہ نہیں تھی. تو وہ ان کو کوئی فون آیا تو کہ یہ اس دا انجینئر دا کچھ کرو, تو کہنا میں سن رہا تھا, میں تو اس کو جواب دے رہے تھے. تو جب فون بند ہوا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر کیا منکرین حدیث ہے, یہ کوئی اور اس کے اندر کوئی منکرین قرآن ہے, کوئی اس نے نیا فرقہ لانچ کیا ہے. کہنا یہی تو مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں وہ کر رہا, کچھ کرے تو ہم اسے پکڑ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے غامدی صاحب تو پھر بھی منکرین حدیث والے چکر میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں, آپ نہیں پکڑائی دیتے. میں نے کہا ہم اس لیے پکڑائی نہیں دیتے کہ ہم وہی دین پیش کر رہے ہیں جو کتابوں میں ہے, اور وہ کتابیں ان کی ہیں, پرنٹ ان کی ہوئی ہیں,
اور یہی آپ دیکھ لیں مسلمان جب کرسچینٹی کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ان کی کتابوں سے آپ احمد دیدہ صاحب کو دیکھیں، کانفیڈنس لیول ان کا کیا ہوتا تھا، کوئی نہیں تھا ٹھہرتا سامنے، کیونکہ جب وہ ان کی اپنی انجیل سے ثابت کر دیں گے وہ کہاں بھاگے گا، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا علی بھائی، یہ خطبات آج دیکھ لیں، میں نے نہ یہ کہا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں کتنے شریفانہ انداز میں چل رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ میرے پاس یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے سے تھے، آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچ ہی نہ جائیں ان کے پاس، تو اسپیشل ملنے کے لیے آئے یہاں پہ۔ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درس نظامی کر کے فارغ ہوا نا، تو میرے استاد نے مجھے ایک ہی نصیحت کی کہ مودودی کو نہیں پڑھنا، اور خصوصاً خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے۔ وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے، فاربڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ جس چیز پہ آپ emphasize کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی، خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یار اسے پڑھ کے دیکھیں۔ جس طرح 11 ستمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کافروں نے بھی، اور وہ مسلمان جو پہلے کبھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے، ہم تو عالم دین ہیں، میں نے تو ڈگری کی ہوئی ہے، اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اور یہ لاجیکل بات ہے، چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں، علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے؟ وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے، ان کے پاس تو آپ کی اسٹیمپ والی ڈگری ہے، اور ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی ڈگری ہے، صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی آتی ہو، خواہ تمہارے پاس درس نظامی کی ڈگری نہ ہو، ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی، پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیریزن شروع کیا، اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیے تھے مودودی صاحب نے وہ ساری اہل سنت کی کتابوں کے ہیں، بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں، اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ پورا اس کا انالیسس کر کے نا کوسچنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا۔ تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لی ہے، تو یہ سارے میں نے کراس ریفرنسز چیک کیے تو سب کے سب ٹھیک ہیں، بتائیں اس میں غلطی کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گمراہ ہو گیا، اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا نہیں مجھے بتائیں میں یعنی اس کی اصلاح کروں۔ ان کا نہیں تو پڑھی کیوں؟ تو قرآن پڑھیا کیوں؟ تو بخاری مسلم کیوں پڑھی؟ ہوں تو رفع دین کریں گا، میں پاویں پٹھا بھی لٹک جاؤں تو رفع دین نہیں چھٹے گا، کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے۔ تو اس قسم کے یعنی لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ ہو تو پھر ایک پروپوگنڈا کر دیا جاتا ہے، آٹا گوندھا ہلدی کیوں ہے، بس ایک بہانہ ہے، لیم ایکسکیوزز۔ اگر نماز کے دوران کوئی چیز گر جائے تو کیا اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ کون سی چیز؟ کوئی چیز تو نہیں، مطلب ٹوپی گر گئی ہے یا پین وغیرہ کو گر گیا، ٹوپی جن کی گرتی ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں، بلکہ نہ اٹھائیں تو دوسرے اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ ٹوپی جو آپ نے پہنی ہے نا یہ تو نہیں اٹھا کے رکھی جا سکتی، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، کیونکہ یہ تو ڈھیلی ہے نا، تو 2 ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے نا۔ اس پہ اتفاق ہے کہ ایک ہاتھ ہی یوز کرنا چاہیے، عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے۔ خواب میں اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 دفعہ تھو 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 کر دیں، دیٹس آل، بس اذکار کریں، دیٹس آل۔ باقی یہ مصیبت اس کی تعبیر پوچھنا ہے کوئی کسی کو نہیں پتا، جب تک وہ ہو نہ جائے کوئی نہیں بتا سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہے، ہم ڈیفینیٹلی ہونے کے بعد بتا سکتے ہیں، پہلے نہیں بتا سکتے۔ عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں خواب دیکھا تھا میں نے کلین سویپ کیا ہے، نہ 13 میں کیا نہ 2018 میں کیا۔ تل قادری صاحب کے خواب بھی آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، تو سر باقی خواب کدھر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا فون آیا مجھے خواب میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یار ان خوابوں کے مطلب کیا، ان خوابوں کا کیا مطلب لینا دینا؟ چھوڑ پرے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے، مطلب اس آپ پریکٹیکل دنیا میں آئے، جو پریکٹیکل ہے، خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سموسے آگے میرا خیال ہے اس کو بند کر دیں، سموسے کھا لیں پھر باقی انشاءاللہ بات ہے۔ تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا۔
آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا, تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں. جب شیخ عبد القادر جنانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے, ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو. سب کچھ کہانی ہے. قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر. اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے, اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس, یہ رسک لے بھی نہیں سکتے. ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ بہار شریعت کھول کے دیکھیں, فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر, مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں. تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا, وہ ہر چیپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں. طہارت کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے, وضو کے اوپر, غسل کے اوپر, ان ساری چیزوں کے اوپر. اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا, احادیث لے کے آئیں گے. نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس پہ بھی حدیثیں لے کے آئے, لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو, تو وہ حدیثیں چھوڑ دی. باقی جتنی بخاری مسلم میں حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دی, لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا. تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں, رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا, ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلے کام کر کے گئے نا, وہ کام کر کے نہیں گئے, کام پا کے گئے نا. تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ, جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا, اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں. تو اصول برکت کے لیے اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے. تو قرآن بھی جو ترجمے ہوئے ہیں برکت کے لیے ہوئے ہیں, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کیا کوئی قاری یا عالم قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو 40 دن تک قبرستان والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا؟ ہائے ہائے ہائے, کدے کو پوچھ رہے کدے کو نے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لاجیکل اور اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ اگر دیوبندیوں کا قاری یا امام کسی بریلوی کی قبر کے پاس سے گزر جائے تو بریلوی بزرگ سے پوچھے, وہ کہے گا ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ نوست پہ گئی ہوتی, عذاب ود ہی جائے, کہے گا کہ نہیں؟ تو میرا خیال اس کے اندر ہی جواب ہے. سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے, اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دعا کریں. اس طرح دیوبند ہے, وہ کہتے ہیں یار, ہم کہتے ہیں یار بریلوی دیوبندی میں کیا فرق ہے, کہتے ہیں قبروں کو منگتے ہیں, اسی نہیں منگتے. یہی کہتے ہیں نا, یہ ان کی پاور ہے, اسٹرینتھ ہے. آپ ان کو کہ اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قبروں سے ہی مانگنا چاہیے, قبروں کا طواف نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک علمی کتابی بندہ ہے, اس نے ایک پمفلٹ سائز پیپر نمبر 6 لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. تو آپ بتا رہے تھے بریلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں, دیوبندی نہیں مانگتے. اس میں تو وہ اشری تھانوی صاحب کے مرید جا کے قبر سے روٹی مانگ رہے ہیں, اور ایک تبلیغی جماعت جا کے فضائل صدقات میں لکھا ہے وہ ایک قبر والے کے پاس گئی ہے, وہ قبر سے باہر نکل کے اس نے اونٹ قربان کر کے ان کی مہمان نوازی کی ہے. اب وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جائز ہوتا ہے, قبروں سے نکل سکتے ہیں لوگ, کیونکہ وہ پہلی ڈاکٹرائن مانتے ہیں. آپ ان کو ان کی پلوان کو زور پہ, یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں دعوت کے. پہلے تو میں یہ نجی محفلوں میں کرتا تھا, میں نے کہا یہ راز بھی میں اپنے ساتھ لے ہی نہ جاؤں, میں آن کیئر ایئر بھی کر رہا ہوں. جو جس کی اسٹرینتھ ہے نا اس پہ اس کو گلائیں, جو وہ خود مانا ہوا ہے, جس ڈاکٹرائن کو وہ مانا ہوا ہے. یہ الزامی جواب ہے, ہومیوپیتھک علاج ہے, اینٹی وینم ہے, پھکی ہے, جو وہ مانا ہوا ہے اس پہ آپ اس کو منوائیں. بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے گمراہی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, اور مولویوں کے سونگنے کی حص جو ہے نا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جو علماء سو کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں مثال بیان کی گئی ہے, سب سے زیادہ حصہ سونگنے کی اس کی ہے, اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے. لو جی, یہ بھی ایک قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اس وقت اگر کتے کی مثال بیان ہوئی نا علماء سو کے لیے, بلعام بن باورا کے لیے, تو لوگوں کے سامنے اس کتے کا ایک پہلو تھا زبان ہانپنا, جو قرآن میں آتا ہے کہ رال ٹپکتی رہتی ہے, پستی میں گر جاتا ہے. یہ دوسرا سائنٹیفک جو پہلو ہے وہ تو اب سامنے آیا ہے کہ اس کے سونگنے کی حس بہت ہوتی ہے, ان کی بھی سونگنے کی حس بہت ہوتی ہے. آپ 50 باتوں میں ان سے ایگری کریں نا, ایک بات میں کہہ دینا کہ یہ ہمارے مسلک میں یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے,
کہتے ہیں لگتا ہے یہ گئے، یہ پتہ چل رہا ہے کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، یہ اس طرح سونگ لیتے ہیں. یہ میں فزیکلی گزرا ہوں اس چیز سے. میں نے ایک دفعہ بریلویوں کی مسجد میں آیت الکرسی کے اوپر یعنی درس دے دیا، حالانکہ میں بریلوی تھا لیکن تھوڑا توحید پہ ایمفسائز کیا. تو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے بعد میں مجھے گھیر لیا، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ نے اگر شکاری بن کے آنا تھا تو شکاری کے لباس میں آنا تھا، آپ ہمارے لوگوں کو شکار کرنے آئے ہیں. مجھے پتا ہے، میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے توحید بیان کی تو اس کا مطلب ہے کہ بابے ختم ہو جائیں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بابوں کا ختم ہونے کا مقدر ادھر ہی لکھا ہوا ہے.